خدا اور محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو ماہی کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا کہ فرحاد کی کیا حالت ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف وہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش بھی تھی کہ اس کی شادی تیمور جیسے پڑھے لکھے اور ہینڈسم انسان سے ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ وہ فرحاد کے ساتھ وہ محبت کا کھیل کیوں کھیل کر آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی جب فرحاد نہ مانا تو پھر آخر کار وہ دن آ ہی جائے گا جب ماہی کی شادی ہونے والی ہوگی۔ وہ تو آخر وقت تک یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح ماہی اس شادی سے انکار کر کے اس کے ساتھ لاہور چلی جائے، لیکن ماہی اپنے خاندان کی عزت کو کیسے برباد کر سکتی ہے؟ وہ تو اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں گلا گھونٹ چکی ہے۔ اسی لیے تو آگے جا کر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ماہی کی شادی آخر کار تیمور سے جو طے پائی تھی وہ ہو کر ہی رہے گی، اور ساری شادی کے دوران اس کے دل و دماغ میں فرحاد ہی ہوگا، کیونکہ فرحاد کے دل کو توڑ کر وہ جان چکی ہے کہ کبھی بھی آگے اس کو اس حد تک خوشیاں نہیں مل سکیں گی جس کی اس نے چاہ کی ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے خاندان والوں کی خوشیوں کو دیکھنے کے بعد ماہی یہ سارے خیالات دل و دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کرے گی، اور نکاح نامہ جو کہ اس کے سامنے لایا جائے گا وہ اس پر بھی دستخط کرتے ہوئے پہلے فرحاد کو ہی سوچے گی، لیکن پھر اپنے خاندان کے پریشر کی وجہ سے وہ اس پر دستخط کر دے گی، اور اس طرح وہ تیمور کی بیوی بن کر فرحاد کی یادوں سے تو نکلنے کی کوشش کرے گی، لیکن فرحاد اسے کب بھول پائے گا؟ وہ تو ان دونوں کے نکاح کو بھی اپنے دل و دماغ میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنا چکا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ماہی کو کسی اور کا بنتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ پیسہ رکھتے ہیں وہی لوگ اپنی خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور غریب لوگوں کی خوشیاں کب ان کی زندگی میں ان کو ملتی ہیں، یہی سب کچھ تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ اور آخرکار تیمور کی بارات اپنے ساتھ ماہی کو لے جانے والی ہے، اور جب وہ اسے لے جائے گی تو اس کے بعد فرحاد کے دل و دماغ میں صرف یہی خیال ابھرے گا کہ وہ ماہی کے بنا نہیں رہ سکتا، اسی لیے تو وہ اس کے ملتان میں بھی جانے کے لیے پر تول رہا ہوگا، اور آخرکار جب اس کا دل یہاں پر نہیں لگے گا تو وہ کسی کو بھی بنا بتائے وہاں سے ملتان کی اس درگاہ پر جا پہنچے گا جہاں پہ ایک بزرگ پہلے ہی موجود ہیں، جنہیں آپ پہلے والی ایپیسوڈز میں دیکھ چکے ہیں کہ جن کی اس دعاؤں کی وجہ سے ہی تیمور کی شادی ماہی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے تو منت مانگی تھی۔ لیکن وہ یہ سارا قصہ جانتا ہے کہ جس لڑکی کو تیمور کی بیوی بنایا گیا ہے وہ کسی لڑکے کا دل توڑ کر آئی ہے، اسی لیے اس بزرگ کی کاوشوں کے ذریعے ہی فرحاد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ خدا کی اس محبت کو اپنے دل میں قائم کر لے جو کہ ابدی محبت ہے، اور ایک لڑکی کی محبت کہاں خدا کی محبت کی جگہ لے سکتی ہے۔ اسی سبق کو تو فرحاد اس سٹوری میں سمجھ پائے گا، اور تب تک تو آگے جا کر ماہی کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات تب ہوں گی جب وہ اس کی محبت کو ٹھکرا کر خدا کی محبت کو اپنے لیے چوز کر لے گا۔ آج کے پرومو ریویو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ پرومو ریویو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔